میری اماں اندھی تھیں، جو جب میری شادی ہوئی تو میں اماں کو بھی اپنے ساتھ سسرال لے آئی۔ میرے گھر میں 80 سال کا بوڑھا سسر اور ہم دونوں میاں بیوی رہتے تھے۔ شوہر میری اماں کا بہت خیال رکھتا تھا اور اسے اپنی ماں سمجھتا۔ اچانک میری ماں حاملہ ہو گئی۔ میں نے شوہر اور بوڑھے سسر کا DNA ٹیسٹ کروایا تو میرے جسم سے تو جیسے جان ہی نکل گئی، کیونکہ میری اماں کے ساتھ تو میں بے انتہا خوبصورت تھی، بالکل ہو اپنی ماں جیسی۔ لوگ مجھے دیکھتے تو دیکھتے ہی رہ جاتے، لیکن صرف اور صرف ایک وجہ سے میرا رشتہ نہیں ہو پاتا تھا۔ لوگ ہماری صورت اور میری ماں کی معذوری کو دیکھتے اور انکار کر کے چلے جاتے۔ پھر میرے ساتھ میری بیوہ ماں تھی، جو کہ اندھی بھی تھی۔ ہماری زندگی دکھوں کی ایک ایسی داستان تھی جس کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا تھا۔ میں جب آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی تو مجھے اپنا آپ کسی اپسرا سے کم نہ لگتا۔ میری بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، سراہی دار گردن اور گداز بدن دیکھنے والوں کی سانسیں روک دیتا تھا۔ محلے کی عورتیں جب بھی ہمارے گھر آتی تو میری بلائیں لیتی نہ تھکتی تھیں۔ وہ کہتی تھیں کہ یہ نصیبہ، تیری بیٹی تو کسی بادشاہ کی ملکہ بننے کے لائق ہے، لیکن افسوس تو اس بات کا تھا کہ وہ شہزادہ کبھی ہمارے گھر کی دہلیز پار نہ کر سکا۔ جب بھی کوئی رشتے والا آتا تو میری خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ جاتا۔ ان کی آنکھیں میری صورت پر ٹک جاتی تھیں۔ مائیں اپنی بیٹیوں کے لیے ایسی ہی خوبصورتی کی تمنا کرتی ہیں، مگر جیسے ہی ان کی نظر میری ماں پر پڑتی، جو ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھی رہتی، تو ان کے ماتھے پر بل پڑ جاتے۔ میری ماں کی آنکھیں سفید ہو چکی تھیں، وہ بے نور تھیں اور وہ سہارے کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتی تھیں۔ رشتہ لے کر آنے والے لوگ کانا پھوسیاں شروع کر دیتے کہ لڑکی تو چاند کا ٹکڑا ہے، پر اس کی ماں تو بوجھ ہے، کل کو ہمیں اس اندھی بڑھیا کی خدمت کرنی پڑے گی، اس کا خرچہ بھی اٹھانا پڑے گا۔ یہ سوچ کر وہ چائے کا آخری گھونٹ بھرتے اور یہ کہہ کر اٹھ جاتے کہ ہم سوچ کر بتائیں گے۔ میری ماں جو دیکھ نہیں سکتی تھی مگر اس کی سماعتیں بہت تیز تھیں، وہ ان کی ایک ایک سرگوشی کو اپنے دل پر ہتھوڑوں کی طرح لگتے ہوئے محسوس کرتی تھیں۔ جب وہ چلے جاتے تو میری ماں دھاڑے مار مار کر رونے لگتی۔ وہ اپنے گودام جیسے بستر پر تڑپتی اور کہتی کہ اے اللہ، تو نے مجھے زندہ کیوں رکھا ہے؟ میں اپنی بیٹی کی نصیب کی رکاوٹ بن گئی ہوں۔ میری بیٹی کا حسن، اس کی جوانی میری اس معذوری کی بھینٹ چڑھ رہی ہے۔ وہ اللہ سے فریاد کرتی کہ یا اللہ مجھے موت دے دے تاکہ میری بیٹی آباد ہو جائے۔ میں اسے سینے سے لگا لیتی اور کہتی کہ اماں تو ایسی باتیں نہ کر، تیرے قدموں تلے میری جنت ہے۔ اگر کوئی تجھے قبول نہیں کر سکتا تو مجھے بھی ایسے گھر نہیں چاہیے جہاں میری ماں کی عزت نہ ہو۔ لیکن اندر ہی اندر میں بھی ٹوٹ رہی تھی۔ میری جوانی کے دن ڈھل رہے تھے اور میری خوبصورتی جو کبھی میرا مان تھی اب مجھے اپنا دشمن لگنے لگی تھی۔ میں نے کئی راتیں مسلے پر گزاری، رو رو کر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، کوئی تو ایسا بندہ خدا بھیج دے جو میری ماں کو بوجھ نہ سمجھے، جو میرے حسن کے ساتھ میری اس معذور ماں کو بھی اپنا لے۔ مگر معاشرہ اتنا بے حس ہے کہ وہ صرف فائدہ دیکھتا ہے۔ لوگ کہتے کہ لڑکی تو ہیرا ہے، پر اس ہیرے کے ساتھ جو پتھر بندھا ہے وہ ہمیں ڈبو دے گا۔ میری زندگی کے وہ سال اذیت میں گزرے جب میں دیکھتی کہ میرے ساتھ کی لڑکیاں بیاہ کر اپنے گھروں کی ہو گئیں اور میں آج بھی اس ٹوٹی ہوئی چارپائی پر اپنی اندھی ماں کے پاؤں دبا رہی تھی۔ میرا دل خون کے آنسو روتا تھا جب کوئی عورت میرے سامنے آ کر کہتی کہ ہائے کتنی سہنی ہے پر قسمت کھوٹی ہے۔ یہ جملہ میرے وجود کو چیر کر رکھ دیتا تھا، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ چاہے میں بوڑھی ہو جاؤں، چاہے میرا یہ حسن ڈھل جائے اور جھریاں میرے چہرے کو مسخ کر دیں، لیکن میں اپنی ماں کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ میں اس کی آنکھیں بنوں گی، میں اس کا سہارا بنوں گی، چاہے مجھے پوری دنیا سے لڑنا پڑے۔ میری ماں کی وہ خاموش سسکیاں اور اس کی سفید آنکھوں سے گرنے والے موتی جیسے آنسو مجھے طاقت دیتے تھے کہ میں اس ظالم دنیا کے سامنے ڈٹ جاؤں جو رشتوں کو ترازو میں تولتی ہے اور انسانیت کو بھول جاتی ہے۔ میری خوبصورتی کا چرچا تو بہت تھا مگر میری بے بسی کا ماتم کرنے والا کوئی نہ تھا۔ ہر نیا دن ایک نئی امید لاتا اور ہر شام ایک نئی مایوسی میں ڈھل جاتی۔ لوگ آتے، دیکھتے، پسند کرتے اور پھر میری ماں کی معذوری سن کر پلٹ جاتی جیسے ہم نے کوئی گناہ کر دیا ہو۔ یہ سلسلہ سالہ سال چلتا رہا، یہاں تک کہ میرے چہرے کی شادابی بھی غموں کے گرد میں چھپنے لگی تھی۔ میں ہمت ہارنے لگی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کوئی مجھے رخصت کروانے نہیں آئے گا، میری زندگی میں کبھی وہ خوشی نہیں آئے گی جس کا خواب ہر لڑکی دیکھتی ہے۔ پھر ایک دن اچانک میرے دروازے پر تقدیر نے دستک دی اور میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھ کر چونک گئی۔ وہ چہرہ میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ انتہا جوان اور خوبصورت لڑکا تھا جو کسی کا پتہ پوچھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی شرافت اور لہجے میں مٹھاس تھی۔ میں نے اسے راستہ سمجھایا لیکن وہ وہیں ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر جم سی گئی تھیں۔ شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کچی بستی کے ایک بسیدہ مکان میں ایسی حسن کی پری بھی رہ سکتی ہے۔ وہ لڑکا جس کا نام عاصم تھا کچھ دیر بعد وہاں سے چلا گیا، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچا گیا۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ وہی لڑکا اپنی ایک رشتہ دار خاتون کے ساتھ ہمارے گھر دوبارہ آیا۔ وہ خاتون مجھ سے ملی اور پھر میری ماں کے پاس بیٹھ گئی۔ انہوں نے کوئی لگی لپٹی بات نہیں کی بلکہ صاف کہا کہ میرے بھانجے عاصم کو آپ کی بیٹی پہلی نظر میں ہی بھا گئی ہے، وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میری ماں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ کہنے لگی بہن، میری بیٹی تو چاند جیسی ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اندھی ماں کا دکھ بھی جڑا ہے، کیا تم لوگ اسے قبول کرو گے؟ عاصم جو باہر کھڑا یہ سب سن رہا تھا اندر آ گیا اور میری ماں کے ہاتھ پکڑ کر بولا کہ ماں جی، میں آپ کو بوجھ نہیں بلکہ اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا۔ میرے گھر میں صرف میرے 80 سال کے بوڑھے والد ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے گھر کی رونق بنے۔ عاصم کی یہ بات سن کر مجھے لگا جیسے میرے برسوں کے اجڑے ہوئے نصیب جاگ اٹھے ہوں۔ وہ خواب جو میں نے دیکھنا چھوڑ دیے تھے اچانک حقیقت بن کر میرے سامنے کھڑے تھے۔ میری ماں کی دعائیں قبول ہو چکی تھیں۔ عاصم کا خاندان چھوٹا سا تھا لیکن اس کا دل بہت بڑا تھا۔ اس نے شادی کی تمام تیاریاں خود کی اور بہت جلد وہ
دن بھی آ گیا جب میں سرخ جوڑے میں ملبوس اپنی اندھی ماں کا ہاتھ تھامے اس گھر سے رخصت ہو رہی تھی جہاں میں نے اپنی زندگی کے مشکل ترین دن گزارے تھے۔ سسرال پہنچ کر عاصم نے اپنی بات سچ کر دکھائی۔ اس نے میرے کمرے کے ساتھ ہی میری ماں کے لیے ایک خوبصورت اور آرام دہ کمرہ تیار کروایا تھا۔ میرے سسر جو کہ کافی ضعیف تھے اور زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتے تھے، انہوں نے بھی میرا اور میری ماں کا بہت اچھے طریقے سے استقبال کیا۔ عاصم واقعی میری ماں کا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ صبح دفتر جانے سے پہلے ان کے کمرے میں جاتا، ان کا حال پوچھتا اور شام کو واپسی پر ان کے لیے پھل اور ادویات لانا کبھی نہ بھولتا۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید اب میری زندگی کے تمام امتحان ختم ہو گئی ہیں اور میں دنیا کی خوش نصیب ترین لڑکی ہوں، کیونکہ مجھے ایسا شوہر ملا تھا جو میری ماں کو اپنی سکی ماں سے بڑھ کر مانتا تھا۔ گھر میں ہم 4 ہی لوگ تھے، میں، عاصم، میرے بوڑھے سسر اور میری اندھی ماں۔ زندگی ایک پرسکون دریا کی طرح بہہ رہی تھی۔ عاصم کی محبت اور اس کے والد کا احترام دیکھ کر میں اکثر اللہ کا شکر ادا کرتی کہ اس نے مجھے صبر کا اتنا میٹھا پھل دیا ہے۔ شادی کے 1 مہینے بعد عاصم نے مجھے ہنی مون پر چلنے کو کہا، لیکن میں نے منع کر دیا کیونکہ میں ماں کو کہاں چھوڑ کر جا سکتی تھی، وہ دیکھ نہیں سکتی تھی اور نئے گھر میں وہ ابھی تک پوری طرح مانوس بھی نہیں ہوئی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ میرے بغیر وہ ایک پل بھی نہیں رہ پائیں گی، اور عاصم کے بوڑھے والد تو خود سہارے کے محتاج تھے، وہ ان کا خیال کیسے رکھتے، اور پھر ان دونوں کے درمیان کوئی ایسا جائز رشتہ نہیں تھا کہ میں اپنی ماں کو ان کے حوالے کر کے جاتی۔ عاصم نے جب میرا اترتا ہوا چہرہ دیکھا تو وہ مسکرائے اور بڑے پیار سے میرا ہاتھ تھام کر کہنے لگے کہ پاگل ہو کیا، میں تمہیں تمہاری ماں سے دور تھوڑی کر رہا ہوں، اگر تم ان کی وجہ سے پریشان ہو تو ہم تمہاری ماں کو بھی اپنے ساتھ لے چلتے ہیں۔ عاصم کی یہ بات سن کر میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی شوہر اتنا بڑا دل بھی رکھ سکتا ہے کہ وہ اپنے ہنی مون پر اپنی اندھی ساس کو ساتھ لے جانے کی حامی بھر لے۔ میں نے بھاگ کر یہ بات اپنی ماں کو بتائی تو وہ بھی حیران رہ گئی۔ وہ کہنے لگی کہ بیٹا، میں تم دونوں کے بیچ میں نہیں آنا چاہتی، تم لوگ جاؤ اور اپنی زندگی جیو۔ مگر عاصم نے ضد کی اور کہا کہ ماں جی، آپ کے بغیر ہماری خوشی ادھوری ہے۔ اس طرح ہم سب مل کر ایک پرفضا مقام پر روانہ ہو گئے۔ وہ چند دن میری زندگی کے یادگار ترین دن تھے۔ عاصم نے وہاں بھی میری ماں کا بہت خیال رکھا۔ وہ انہیں ویل چیئر پر بٹھا کر پہاڑوں کی سیر کرواتا اور انہیں ہر جگہ کی خوبصورتی کے بارے میں ایسے بتاتا جیسے وہ خود دیکھ رہی ہوں۔ میری ماں کے چہرے پر جو مسکراہٹ ان دنوں میں نے دیکھی وہ میں نے بچپن سے اب تک نہیں دیکھی تھی۔ مجھے اپنے انتخاب پر فخر ہو رہا تھا کہ اللہ نے مجھے عاصم جیسا جیون ساتھی دیا ہے جو صرف میرا شوہر ہی نہیں بلکہ میری ماں کا بیٹا بھی بن گیا تھا۔ ہم جب واپس آئے تو گھر کا ماحول پہلے سے بھی زیادہ خوشگوار تھا۔ میرے بوڑھے سسر جو گھر پر اکیلے تھے، انہوں نے بھی ہمارا بہت جوش سے استقبال کیا۔ وہ اکثر میری ماں کے پاس بیٹھ جاتے اور پرانے وقتوں کی باتیں کرتے۔ مجھے خوشی تھی کہ میری ماں کو اب تنہائی کا احساس نہیں ہوگا، کیونکہ عاصم کے والد بھی ان کی عمر کے قریب تھے اور ان کی باتیں آپس میں ملتی جلتی تھیں۔ میں گھر کے کاموں میں مصروف رہتی اور عاصم اپنے کاروبار میں، لیکن ایک بات جو میں نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ عاصم کی میرے لیے محبت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ہر وقت میری خوشی کا سوچتا اور میری ماں کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کی تمام مشکلات جھیل لی ہیں اور اب صرف خوشیوں کا دور شروع ہوا ہے، مگر تقدیر پس پردہ کوئی اور کھیل کھیل رہی تھی۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے اس ہنستے بستے گھر کو کسی کی نظر لگ گئی ہو۔ میری ماں جو شروع میں بہت خوش تھی، اب وہ بالکل خاموش رہنے لگی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا ڈر اور خوف دکھائی دیتا تھا۔ وہ اکثر بیٹھے بیٹھے اچانک چونک جاتی اور اپنی اندھی آنکھوں کو ادھر ادھر گھمانے لگتی جیسے وہ کسی سائے کو ڈھونڈ رہی ہوں یا کسی سے ڈر رہی ہوں۔ ایک شام جب میں ان کے لیے چائے لے کر کمرے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی چھپ چھپ کر رو رہی ہیں۔ میں نے تڑپ کر ان کا ہاتھ تھاما اور پوچھا کہ اماں، آخر بات کیا ہے؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا عاصم نے تمہیں کچھ کہا ہے یا تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ میری ماں نے میرا ہاتھ بہت زور سے پکڑا اور ہانپتے ہوئے بولی کہ بیٹا، مجھے یہاں سے لے جا، مجھے واپس میرے اسی ٹوٹے ہوئے پرانے گھر میں چھوڑا، یہاں میرا دم گھٹتا ہے۔ مجھے راتوں کو تیرے باپ کے خواب آتے ہیں، وہ مجھے آوازیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نصیبہ، اپنے گھر واپس آ جا۔ میں حیران رہ گئی کہ اماں، وہ تو گھر بالکل کھنڈر بن چکا ہے، وہاں اب کوئی نہیں رہتا، یہاں تمہیں ہر طرح کا سکھ ہے، عاصم تمہارا اتنا خیال رکھتا ہے، پھر تم وہاں جانے کی ضد کیوں کر رہی ہو؟ مگر وہ تو بس ایک ہی رٹ لگائے بیٹھی تھی کہ نہیں، مجھے بس واپس جانا ہے، مجھے تیرے باپ کی بہت یاد آتی ہے۔ ان کے لہجے میں ایسی تڑپ تھی کہ میرا دل پسیج گیا۔ جب عاصم شام کو دفتر سے واپس آیا تو میں نے اسے ساری بات بتائی۔ عاصم کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا اور اس نے صاف انکار کر دیا، کہنے لگا کہ نہیں بیگم، اماں یہاں سے کہیں نہیں جائیں گی، وہ بوڑھی ہیں، معذور ہیں، وہاں اکیلے کیسے رہیں گی، اور پھر دنیا والے کیا کہیں گے کہ عاصم اپنی ماں جیسی ساس کا بوجھ نہیں اٹھا سکا۔ میں نے انہیں اپنی ماں کا درجہ دیا ہے اور وہ یہی میرے سامنے رہیں گی۔ عاصم کی یہ بات سن کر مجھے اس پر اور زیادہ پیار آیا کہ میرا شوہر کتنا نیک ہے، مگر میری ماں کی بے چینی تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ اب راتوں کو سوتی نہیں تھی۔ میں نے کئی بار دیکھا کہ وہ بستر پر بیٹھی کانپ رہی ہوتی تھی۔ جب میں ان سے پوچھتی تو وہ کہتی کہ بیٹا، مجھے داماد کے گھر رہنا مناسب نہیں لگتا۔ وہ بار بار عاصم سے بھی منتیں کرتی کہ بیٹا، مجھے میرے پرانے گھر چھوڑ آؤ، مگر عاصم بڑے پیار سے ان کے سر پر ہاتھ رکھتا اور کہتا کہ اماں جی، آپ کی جگہ یہی ہے، آپ میرے ابا جی کے پاس بیٹھا کریں، ان سے باتیں کریں تاکہ آپ کا دل لگا رہے۔ مجھے بھی یہ بات ٹھیک لگی کہ چلو دو بزرگ ایک ساتھ بیٹھیں گے تو دونوں کا وقت اچھا گزرے گا۔ میرے سسر جو 80 سال کے تھے، وہ بھی اب زیادہ تر وقت میری ماں کے کمرے میں ہی گزارتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بہو، تمہاری ماں اکیلی ہوتی ہے، میں یہاں بیٹھ کر تصویر پڑھ لیتا ہوں تو ان کا بھی جی بہل جاتا ہے۔ مجھے اس بات پر بہت خوشی ہوتی تھی کہ عاصم کے والد کتنے ہمدرد ہیں، وہ بھی میری ماں کا بہت خیال کرتے، مگر میری ماں اب مجھ سے بھی نظریں چرانے لگی تھی۔ وہ میرے سامنے اپنے کپڑے درست کرتی اور دیوار سے لگ کر بیٹھ جاتی۔ ایک دن جب عاصم گھر پر نہیں تھا، میں نے کمرے کے قریب سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ سسر صاحب میری ماں کے بالکل پاس بیٹھے ان کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ بزرگ ہیں اور ان کا حال چال پوچھ رہے ہیں۔
لیکن میری ماں کا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا اور وہ بالکل پتھر کی طرح ساکت بیٹھی تھی، جیسے ان کے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ میرے دل میں ایک پل کے لیے وہم آیا، مگر میں نے فوراً استغفار پڑھا کہ توبہ کرو، وہ تو میرے باپ کی جگہ ہے اور اتنے پرہیزگار ہیں۔ مگر پھر میری ماں کی صحت اچانک بہت زیادہ گرنے لگی، انہیں بار بار چکر آنے لگے اور وہ کھانے پینے سے بالکل بیزار ہو گئی۔ میں نے جب ایک دن ان سے بہت سختی سے پوچھا کہ اماں سچ سچ بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے، تو وہ صرف اتنا بولی کہ بیٹا یہاں کوئی ہے جو دبے پاؤں خاموشی سے آتا ہے اور خاموشی سے چلا جاتا ہے۔ میں نے گھبرا کر پوچھا کہ کون ہے اماں، تو وہ چپ ہو گئی اور زاروں قطار رونے لگی، کیونکہ انہیں خود اندازہ نہیں تھا۔ ان کی یہ ادھوری باتیں میرے دماغ کو چکرا رہی تھیں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید بڑھاپے کی وجہ سے ان کا ذہنی توازن بگڑ رہا ہے، یا شاید وہ واقعی اپنے پرانے گھر جانے کے لیے یہ سب بہانے کر رہی ہیں۔ مگر وہ بار بار کہتی تھی کہ بیٹا مجھے یہاں سے واپس بھیج دے ورنہ میں مر جاؤں گی۔ عاصم اب بھی اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا کہ اماں یہیں رہیں گی۔ وہ کہتا تھا کہ میں ان کا کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کرواؤں گا، شاید انہیں کوئی دماغی وہم ہو گیا ہے۔ اکثر وہ انہیں اپنے ساتھ باہر گھمانے بھی لے جانے لگا تھا، جبکہ میں عجیب کشمکش میں پھنس گئی تھی کہ ایک طرف شوہر کی محبت تھی اور دوسری طرف ماں کی وہ بے نام تکلیف جس کا وہ کھل کر اظہار نہیں کر رہی تھی۔ گھر کا ماحول اب بہت عجیب ہو چکا تھا۔ اماں ہر وقت ڈری سہمی نظر آتی، سسر ان کا دل بہلانے کی کوشش کرتے اور گھر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ عاصم جب گھر آتا تو وہ اماں کے پاؤں دباتا، انہیں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا اور وہ خاموشی سے کھا لیتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میری ماں کی حالت سدھرنے کی بجائے مزید بگڑتی چلی گئی۔ ایک دن جب میں اماں کے کمرے میں ان کے کپڑے رکھنے گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ کونے میں دبک کر بیٹھی خود سے کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ ان کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی اور وہ بار بار اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جیسے ان پر کوئی گندگی لگی ہو۔ میں نے پاس جا کر ان کا کندھا تھپ تھپایا تو وہ بری طرح اچھل پڑی اور چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئی۔ اماں میں ہوں آپ کی بیٹی، میں نے بھرائی ہوئی آواز پہ کہا۔ وہ مجھے پہچان کر میرے گلے لگ گئی اور ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ بیٹا مجھے یہاں سے لے جا۔ وہ شخص پھر آیا تھا، وہ پھر میرے پاس بیٹھا تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا اماں کون سا شخص؟ یہاں تو صرف عاصم اور سسر صاحب ہوتے ہیں، کیا عاصم آیا تھا؟ وہ خاموش ہو گئی اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ان کی اس خاموشی نے میرے دل میں وسوسوں کا ایک بازار گرم کر دیا۔ عاصم تو اس وقت آفس میں تھا اور سسر صاحب اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے، تو پھر وہ کون تھا جو اماں کے کمرے میں دبے پاؤں آتا تھا؟ کچھ دن بعد میں نے محسوس کیا کہ اماں کو کھانے کی خوشبو سے اکائیاں آنے لگی ہیں۔ وہ جو تھوڑا بہت کھاتی تھی اب وہ بھی چھوڑ دیا تھا۔ ان کا پیٹ آہستہ آہستہ بڑھنے لگا تھا۔ میں نے سوچا شاید معدے میں گیس یا کوئی مسئلہ ہوگا، لیکن جب ایک رات اماں درد سے تڑپنے لگی تو میں نے عاصم کو بتایا۔ عاصم بہت پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ صبح ہم انہیں بڑے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی، میں بار بار اماں کے کمرے کے چکر لگاتی رہی۔ صبح ہوئی تو عاصم کو آفس سے کال آ گئی، ضروری میٹنگ کے لیے اسے آفس جانا تھا۔ اس نے مجھے پیسے دیے اور کہنے لگا تم اماں کو ہاسپٹل لے جاؤ۔ میں راضی ہو گئی اور میں نے جلدی جلدی گھر کے سارے کام نمٹائے۔ اور پھر جب ہم ہسپتال پہنچے اور لیڈی ڈاکٹر نے اماں کا معائنہ کیا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی حیرت اور غصہ تھا۔ اس نے مجھے الگ بلا کر پوچھا کہ تمہاری ماں کی عمر کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ 60 سال کے قریب ہوگی۔ ڈاکٹر نے گہرا سانس لیا اور بولی کہ مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے لیکن تمہاری بیوہ ماں امید سے ہے۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میرا سر چکرانے لگا اور مجھے لگا جیسے پوری دنیا گھوم رہی ہے۔ میری بیوہ اندھی ماں جس کا اس دنیا میں میرے سوا کوئی سہارا نہیں تھا، وہ اس عمر میں اور اس حال میں کیسے حاملہ ہو سکتی تھی؟ میرا ذہن سن ہو گیا تھا۔ میں ہسپتال سے گھر تک ایک زندہ لاش کی طرح آئی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنی ماں کو یہ خبر سناتی۔ میں نے انہیں بس یہی کہا تھا کہ انہیں بدہضمی ہوئی ہے اور کچھ نہیں، معدے کا علاج ہوگا۔ مگر گھر پہنچتے ہی میری نظر اپنے سسر پر پڑی جو صحن میں بیٹھے تصویر گھما رہے تھے۔ ان کے چہرے پر وہی پرانا سکون اور وہی بزرگی تھی، لیکن اب مجھے ان کی یہ سادگی اور معصومیت اب جھوٹ لگ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ عاصم تو جوان ہے، وہ تو میرا شوہر ہے، وہ ایسا کیوں کرے گا؟ میرا سارا شک میرے سسر پر ہی تھا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ جب تک میں اس سچائی کو جان نہیں لوں گی میں چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ میں نے اپنی ماں کو سینے سے لگایا جنہیں شاید سمجھ آ گیا تھا کہ میں نے ان سے جھوٹ کہا ہے۔ وہ ایک تجربے کار عورت تھی، انہوں نے مجھے جنم دیا تھا، وہ جانتی تھی کہ حاملہ عورت کے ساتھ کیا مسائل ہوتے ہیں، شاید اسی لیے وہ اپنی حالت کو سمجھ رہی تھی اور مجرموں کی طرح سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں نے اماں کو سینے سے لگایا تو وہ رو پڑی اور پھر میں نے خود پر ضبط کرتے آہستگی سے پوچھا کہ اماں سچ بتاؤ وہ کون ہے؟ لیکن اماں کی زبان پر جیسے تالے لگ گئے تھے، وہ صرف اتنا کہہ کر رو دیتی تھی کہ بیٹا میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نہیں جانتی وہ کون ہے۔ میں نے اسے عاصم سمجھا تھا کیونکہ اس کے جسم سے عاصم کے عطر کی خوشبو آتی تھی۔ یہ سن کر میرے جسم میں آگ لگ گئی تھی۔ اماں یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ عاصم ہرگز بھی ایسا نہیں کر سکتے، وہ تو آپ کو اپنی ماں مانتے ہیں، آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، آپ کی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر تڑپ اٹھتے ہیں، وہ اتنی گھنونی حرکت کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے دوڑتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ روتے روتے میری حالت خراب ہو گئی تھی، لیکن شاید میرے پاس رونے کے سوا اور کچھ نہیں بچا تھا۔ میری ماں پریشانی کے عالم میں کمرے کا دروازہ بجانے لگی تھی۔ پھر اپنی بوڑھی ماں کا خیال کرتے میں نے خود کو سنبھالا تھا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ اماں میری خوشبو محسوس کرتے مجھے گلے لگا چکی تھی۔ اماں ایک بار پھر مجھ سے شرمندہ تھی، روتے ہوئے کہہ رہی تھی پہلے میری وجہ سے تیری شادی نہیں ہو رہی تھی اور اب ایک بار پھر میں تیرے لیے مصیبت بن گئی ہوں۔ میں اور اماں باتیں کر رہی تھی کہ عاصم دفتر سے لوٹ آئے تھے۔ عاصم کو سامنے دیکھ کر میری زبان کنگ ہو گئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح نہایت فکر مندی سے اماں کے پاس آیا اور ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگا اماں جی طبیعت کیسی ہے؟ اب ڈاکٹر نے کیا کہا؟ اس کے لہجے کی وہی مٹھاس اور وہی اپنائیت دیکھ کر ایک پل کو میرا دل چاہا کہ چیخ کر کہوں کہ عاصم تم اتنے بڑے اداکار کیسے ہو سکتے ہو، لیکن میں نے خود
پر قابو پایا، میں نے ڈاکٹر کی رپورٹ چھپا دی اور بس اتنا کہا کہ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے ہیں، رپورٹ چند دن بعد ملے گی۔ میری بات سن کر وہ مطمئن ہو گئے تھے اور مجھے تاکید کی تھی کہ میں اماں کا خیال رکھوں۔ پھر خود ہی بازار جا کر اماں کے لیے فروٹس بھی لے کر آئے تھے، مگر نہ جانے کیوں اب مجھے یہ سب کچھ دکھاوا لگ رہا تھا۔ اس رات میں سو نہ سکی۔ عاصم میرے برابر میں سکون کی نیند سو رہا تھا، لیکن میرے ذہن میں ایک طوفان برپا تھا۔ کیا واقعی وہ عاصم تھا؟ کیا اس نے میری محبت کا یہ صلہ دیا کہ میری معذور ماں کی ممتا کو داغدار کر دیا، یا پھر وہ 80 سال کا بوڑھا سسر تھا جو شرافت کا لبادہ اوڑھے تسبیح گھماتا رہتا تھا؟ اگلے دن میں نے ایک انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے خاموشی سے عاصم اور اپنے سسر کے DNA ٹیسٹ کے لیے نمونے حاصل کرنے کی ٹھانی۔ میں نے عاصم کے بال اور سسر کے کمرے سے ان کے تولیے سے نمونے اکٹھے کیے اور ایک پرائیویٹ لیب میں جمع کروا دیے۔ وہ چند دن میری زندگی کے طویل ترین دن تھے۔ میں اپنی ماں کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پا رہی تھی، جو اب بالکل خاموش ہو چکی تھیں، جیسے موت کا انتظار کر رہی ہوں۔ محلے والوں کی وہ مشکوک نظریں پہلے ہی میرے وجود کو چھلنی کر رہی تھیں، لیکن اب تو جیسے پورے محلے میں ایک کوہرام مچ گیا تھا۔ پڑوس والی وہ عورت جس نے اماں کی بدلتی ہوئی حالت کو بھانپ لیا تھا، اس نے اس بات کو چنگاری کی طرح پورے علاقے میں پھیلا دیا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ میری زندگی پر بھاری ہو رہا تھا۔ میں جب بھی گلی سے گزرتی تو عورتیں دیواروں کے ساتھ لگ کر کانا پھوسیاں کرتی اور مرد اپنی نظریں نیچی کرنے کی بجائے مجھ پر ایسے گاڑ دیتے جیسے میں ہی اس سب کی قصوروار ہوں۔ کسی نے کھل کر تو کچھ نہیں پوچھا تھا، لیکن سب کی آنکھوں میں جو سوال تھے وہ میں اچھی طرح سمجھ سکتی تھی۔ محلے کی عورتوں نے تجسس کے مارے ہمارے گھر کے چکر لگانا شروع کر دیے تھے۔ ایک دوپہر جب عاصم کام پر گیا ہوا تھا تو محلے کی 3-4 عورتیں اچانک ہمارے گھر میں گھس آئیں۔ ان کے چہرے پر ہمدردی کم اور کوریدنے کا جذبہ زیادہ تھا۔ وہ سیدھی صحن میں آ بیٹھی اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد ایک نے بڑے زہریلے لہجے میں پوچھا کہ ارے بیٹا، تیری اماں کو کیا ہوا ہے؟ آج کل تو وہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلتی، سنا ہے ان کی طبیعت بہت ناساز رہتی ہے۔ دوسری نے بات کاٹتے ہوئے کہا کہ ہاں بھائی، ہم نے تو سنا ہے کہ بڑھاپے میں کوئی نیا رنگ چڑھ گیا ہے نصیباں پر۔ میں نے ضبط کا گھونٹ بھرا اور کہا کہ اماں بوڑھی ہیں، ان کا معدہ خراب ہے، اس لیے وہ آرام کرتی ہیں۔ مگر وہ عورتیں کہاں ماننے والی تھیں۔ ان میں سے ایک توڑ کر سیدھی اماں کے کمرے کی طرف چل دی۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ یہ کہہ کر اندر داخل ہو گئی کہ میں تو بس سلام دعا کے لیے جا رہی ہوں۔ جب اس نے اماں کو اس حال میں دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک آ گئی اور وہ باہر آ کر بقیہ عورتوں سے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرنے لگی۔ ان کی نظروں نے میرے سینے میں خنجر گھونپ دیے تھے۔ وہ ایک ایک کر کے اماں کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ تماشا ہوں۔ میرے سسر جو اپنے کمرے میں بیٹھے تھے وہ یہ سب شور سن کر باہر نکلے تو ان عورتوں نے انہیں بھی نہیں بخشا۔ وہ کہنے لگی کہ بابا جی، آپ تو بڑے پرہیزگار ہیں، آپ کے گھر میں یہ کیا حرکتیں ہو رہی ہیں؟ آپ تو ہمارے محلے کے سب سے نیک اور پرہیزگار آدمی ہیں، ہم تو اپنے گھر کے معاملات میں آپ سے مشورہ کرتے ہیں اور اب آپ کے گھر میں ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ سسر صاحب نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا اور پھر نظریں چرا کر دوبارہ تسبیح پڑھنے لگے۔ ان کی خاموشی نے ان عورتوں کے شک کو مزید پختہ کر دیا تھا۔ وہ عورتیں جب گھر سے نکلی تو پورے محلے میں یہ ڈھنڈورا پڑ چکا تھا کہ اندھی بڑھیا نے کالی چادر کے پیچھے کوئی کالا کام کیا ہے۔ اب تو گلی میں نکلنا بھی محال ہو گیا تھا۔ لوگ ہمارے گھر کی دیواروں کو دیکھ کر تھوکتے اور جوان لڑکے ہمارے گھر کے سامنے رک کر عجیب و غریب فکریں کستے۔ میں اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر زاروں قطار روتی کہ یا اللہ، میں ذلت سے کیسے نکلوں گی۔ عاصم کو بھی محلے والوں کی بدولت یہ خبر مل گئی تھی۔ پہلے تو انہیں یقین نہیں آیا، پھر جب انہوں نے مجھ سے سوال کیا تو میرے پاس ہاں کہنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں ان سے یہ بھی نہ کہہ سکی کہ مجھے ان پر اور ان کے باپ پر شک ہے۔ وہ تو خود الٹا مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا ہے، اور یہ وہ سوال تھا جس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ مجھے تو اس رپورٹ کا انتظار تھا۔ میں نے چوری چپکے سے لیبارٹری میں جمع کروائی تھی، مگر مجھے ڈر تھا کہ اس رپورٹ کے آنے سے پہلے کہیں میری ماں کو کچھ ہو نہ جائے، کیونکہ دن بدن ان کی صحت گرتی جا رہی تھی۔ میری ماں جو دیکھ نہیں سکتی تھی، وہ ان عورتوں کی سرگوشیوں اور محلے کی بدنامی کو اپنے گرد ایک پھندے کی طرح محسوس کر رہی تھی۔ وہ بار بار اپنا چہرہ ڈھانپ لیتی جیسے وہ اپنی بے نور آنکھوں سے بھی اس شرمندگی کو دیکھ رہی ہوں۔ گھر کی دیواریں مجھے کھانے کو دوڑتی تھیں۔ ہر آہٹ پر مجھے لگتا کہ کوئی پھر سے ہمیں ذلیل کرنے آ رہا ہے۔ عاصم جب شام کو گھر آتا تو وہ بھی محلے والوں کی نظروں سے بچنے کے لیے اپنا سر جھکا لیتا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے کبھی ان لوگوں کو ڈانٹا نہیں، بلکہ وہ الٹا مجھے ہی کہتا کہ تم دروازہ بند رکھا کرو اور کسی کو اندر نہ آنے دیا کرو۔ مگر محلے کی وہ عورتیں اب روزانہ نئے بہانے سے آتی، کبھی کوئی چیز مانگنے کے بہانے تو کبھی حال چال پوچھنے کے بہانے، تاکہ وہ اماں کے بڑھتے ہوئے پیٹ کو جی بھر کر دیکھ سکیں اور باہر جا کر نیا مسالہ لگا کر بیان کر سکیں۔ میری زندگی ایک ایسی آگ میں جل رہی تھی جس کا ایندھن میری ہی ماں کی معذوری اور میری بے بسی تھی۔ آخرکار وہ دن آ گیا جب مجھے رپورٹ لینے جانا تھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جب میں نے لفافہ کھولا میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی میری نظر رپورٹ پر پڑی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میرے جسم سے جیسے جان ہی نکل گئی۔ رپورٹ میں جو سچ درج تھا وہ میری سوچ سے بھی زیادہ بھیانک اور لرزہ خیز تھا۔ DNA رپورٹ کے مطابق میری ماں کے پیٹ میں پلنے والا بچہ عاصم کا نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے سکون ملا کہ میرا شوہر گناہ گار نہیں ہے، لیکن اگلے ہی لمحے رپورٹ کے دوسرے حصے نے مجھے جیتے جی مار دیا۔ رپورٹ نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ بچہ میرے 80 سالہ سسر کا تھا۔ میں ساکت کھڑی تھی، میرے ذہن میں دھماکے ہو رہے تھے۔ پھر میں پاگلوں کی طرح گھر بھاگی۔ گھر پہنچ کر میں نے سیدھا اپنے سسر کے کمرے کا رخ کیا۔ وہاں سسر صاحب اپنی جائے نماز پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے اور عاصم صوفے پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی عاصم نے فکر مندی سے پوچھا، کہاں چلی گئی تھی تم؟ اسے اب تک معلوم نہیں تھا کہ میں نے DNA ٹیسٹ کروایا ہے۔ میں نے وہ کاغذات عاصم کے سامنے پھینکے اور دھاڑے مار کر رونے لگی۔ عاصم نے جیسے ہی رپورٹ دیکھی اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور ندامت کے بادل لہرانے لگے۔ وہ کچھ کہنے کے لیے
تڑپا لیکن الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ تبھی میرے بوڑھے سسر اپنی جگہ سے اٹھے، ان کے ہاتھ میں موجود تصویر زمین پر گر گئی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے میرے پاس آئے اور میرے سر پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی، لیکن میں پیچھے ہٹ گئی۔ تب سسر صاحب نے ایک ایسا انکشاف کیا جس نے میری روح فنا کر دی۔ وہ بولے، بیٹی قصور عاصم کا نہیں بلکہ اس مردانگی کی دوائی کا ہے جو عاصم میرے لیے لایا تھا۔ عاصم کو ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اس کے باپ کے اعصاب بہت کمزور ہو چکے ہیں، اسے طاقت کی انجیکشن اور ادویات کی ضرورت ہے۔ عاصم روز رات کو مجھے دودھ میں وہ دوائی ملا کر دیتا تھا، لیکن وہ دوائی نہیں بلکہ ایک آگ تھی جس نے میرے حواس چھین لیے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں رات کے اندھیرے میں کس کے کمرے میں جا رہا ہوں۔ مجھے لگا کہ میں اپنی وفات پا جانے والی بیوی کے پاس ہوں۔ میں نے تڑپ کر عاصم کی طرف دیکھا جس نے سر جھکا لیا تھا۔ عاصم نے روتے ہوئے اعتراف کیا، میں نے ابا جی کی صحت کے لیے وہ طاقت کی دوائیاں دی تھی جو کہ ایک حکیم نے بتائی تھی۔ میں صرف ان کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان کا اثر اتنا شدید ہوگا کہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو دیں گے اور اندھیرے میں راستہ بھٹک کر اما جی کے کمرے میں چلے جائیں گے۔ اور اما جی نے مجھے عطر لگاتے دیکھا تھا۔ وہ سمجھی کہ شاید میں ان کا حال پوچھنے آیا ہوں، کیونکہ میرے ابا جی بھی وہی عطر استعمال کرتے تھے جو میں لاتا تھا۔ میری ماں کے سسکیوں نے کمرے کی خاموشی کو چیر دیا۔ وہ اندھی عورت جس نے زندگی بھر اپنی عزت کی حفاظت کی تھی، اسے اس کے اپنے ہی سمدھی نے بڑھاپے کی ہوس اور غلط دوائی کے زیر اثر اجاڑ دیا تھا۔ وہ گھر جو مجھے جنت لگتا تھا اب مجھے جہنم کی بھٹی محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اسی وقت اپنی ماں کا ہاتھ تھاما اور بغیر کچھ کہے، بغیر کسی سے کوئی بدلہ لیے اس گھر کی دہلیز پار کر لی۔ عاصم پیچھے سے پکارتا رہا، معافیا مانگتا رہا، لیکن میرے لیے اب رشتوں کا تقدس ختم ہو چکا تھا۔ اگر عاصم لا علم ہوتا تو شاید میں اسے معاف کر دیتی، لیکن کہیں نہ کہیں وہ اس حقیقت سے واقف تھا کہ یہ سب کچھ اس کے باپ کا کیا دھرا ہے، اسی لیے اسے معاف کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ میں اپنی اندھی ماں کو لے کر دوبارہ اسی کچی بستی کے ٹوٹے ہوئے مکان میں آ گئی، جہاں شاید غربت تو تھی لیکن کسی کی ہوس اور دھوکے کا سایہ نہیں تھا۔ میں نے غلط فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں ہی اپنی ماں کی آنکھیں بنوں گی اور اس کے گناہ کا بوجھ جو اس نے کبھی کیا ہی نہیں تھا ہم مل کر اٹھائیں گے۔ لیکن عاصم نے تو جیسے ہی ہماری دہلیزی پکڑ لی تھی، وہ روزانہ آتا روتا مجھ سے معافی مانگتا، اور پھر ایک دن اس کے والد بھی چلے آئے۔ وہ بھی بہت شرمندہ تھے، انہوں نے روتے ہوئے معافی مانگی تھی۔ میں نے ان پر بہت غصہ کیا تھا، جو کچھ انہوں نے کیا وہ غلطی سے ہوا تھا، تو انہوں نے یہ سچ کیوں چھپایا؟ کیوں زمانے کی نظروں میں میری ماں کو مجرم بنایا؟ کیا وہ میری ماں کو اس کی عزت واپس لوٹا سکتے ہیں؟ میری بات سن کر میرے سسر نے شرم سے سر جھکا لیا اور کہنے لگے، بیٹی میں واقعی تمہاری ماں کو وہ عزت واپس لوٹانا چاہتا ہوں، میں تمہاری ماں سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ بات تھی جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ میرے بوڑھے سسر عمر کے حصے میں میری ماں کو اپنانے کے لیے تیار تھے۔ وہ اس بچے کو اپنا نام دینا چاہتے تھے، ایک جائز رشتہ بنانا چاہتے تھے۔ مجھے پہلے تو یقین نہیں آیا، پھر عاصم نے جب خود بھی یہی بات کی تو مجھے یہی مناسب لگا کہ میں اپنی ماں کی زندگی میں پھر سے رنگ بھر دوں اور آنے والے بچے کو محرومیوں کی نظر نہ ہونے دوں۔ میں نے اپنی ماں سے بات کی اور پھر ہم دونوں میاں بیوی نے سادگی سے اپنے ماں باپ کا نکاح پڑھوا دیا۔ اگرچہ دنیا نے بہت باتیں بنائی، لوگوں نے ہم پر بہت نام رکھے، لیکن اس گناہ کو ختم کرنے کا شاید یہی ایک طریقہ تھا، ورنہ آنے والا بچہ ساری زندگی اپنے لیے گندے القابات سنتا اور اس کے لیے جینا مشکل ہو جاتا۔ میں نہیں جانتی ہمارا یہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط، کمنٹس کر کے آپ ضرور بتائیے گا میں نے جو کیا وہ ٹھیک ہے یا پھر نہیں۔ سچ کہوں تو میرے لیے یہ فیصلہ مشکل تھا، لیکن معاشرے کے تانوں اور اس آنے والی معصوم جان کو ناجائز کے لقب سے بچانے کے لیے یہی ایک راستہ تھا۔ میں نے اپنی ماں کی خاموش رضامندی کے بعد ان دونوں کا نکاح پڑھوا دیا تھا۔ دنیا نے ہم پر انگلیاں اٹھائیں، بہت باتیں بنائیں، لیکن میں نے اپنی ماں کو ایک نام اور آنے والے بچے کو ایک شناخت دے دی۔ شاید یہی صحیح تھا یا پھر وقت کی ضرورت۔